السلام علیکم جی، آج میں لائف ریزیڈنشیا کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ لائف ریزیڈنشیا کے جو متاثرین ہیں، جس طرح سے انہوں نے نیب میں اپلیکیشنیں دی ہیں اور اپنے کیس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد ایک اوورسیز پاکستانی کی بھی ہے جو بیرون ممالک سے بھی نیب کی جو پورٹل ہے اس پہ اپلیکیشنیں دے رہے ہیں۔ تو نیب جو ہے اس پہ پراپر جو ہے وہ چیئرمین نیب کے جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ان کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اس وقت جو متاثرین ہیں، نہ صرف لائف ریزیڈنشیا کے، باقی بھی دیگر جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، ان کے جو متاثرین ہیں ان کی بھی نظریں اس وقت نیب پہ جمی ہوئی ہیں، کیونکہ نیب ہی ان متاثرین کو لگتا ہے کہ واحد ایک ذریعہ ہے جہاں سے ان کی جو لٹی ہوئی جمع پونجی ہے، جو وہ گواہ بیٹھے ہیں، جو وہ لالچ میں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سستے پلاٹ کے چکر میں دے بیٹھے ہیں، ان کی واپسی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نیب۔ اب نیب اس پہ کتنا کام کر رہی ہے، کتنا کام کر سکتی ہے، اور اس کا کتنا اختیار ہے، وہ اس میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ متعدد ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف ریفرنسز بالکل تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ جو اپلیکیشنز ایک لمٹ جو نیب نے رکھی ہے ان کے لیے درخواستوں کے لیے، وہ جو ہی جس سوسائٹی کی پوری ہوتی ہے تو نیب اس پہ کارروائی کو تیز کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو نیب کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا لائف ریزیڈنشیا کے حوالے سے۔ لائف ریزیڈنشیا نے اس دفعہ جو 14 اگست پہ جو ایک 14 اگست آزادی کا جو دن ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ جو انہوں نے جس طرح سے منایا، وہ آپ کے سامنے میں پوسٹر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف سے آزادی کی بات کی اور دوسری طرف سے نیب کو درخواست کی کہ وہ ان کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس کریں۔ ناظرین، اس سارے سنیریو میں، خاص کر کے جو لائف ریزیڈنشیا ہے، اس سارے سنیریو میں جو میں نے گفتگو سنی یا جو میری سورسز سے بات ہوئی، جب متاثرین لائف ریزیڈنشیا بعض اوقات یہ نیب کے دفتر کے باہر آتے ہیں، وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کراتے ہیں، کھلی کچہری میں آتے ہیں، وہاں پہ میری متعدد لوگوں سے بات ہوئی، ان سب کا جو کہنا تھا وہ ایک ہی بات پہ انہوں نے فوکس رکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو انڈسٹری کے صدر ہیں، چیمبر کے جو صدر ہیں، جو کاروباری حضرات جو ہیں، کاروباری شخصیات جو ہیں، ان کا ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے۔ اس کے جو صدر ہیں سردار طاہر، اسی پہ سارا ان کا الزام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے انہوں نے ہی ہمیں مائل کیا لائف ریزیڈنشیا میں پلاٹ لینے کے لیے، ان کے ذریعے ہم نے پیسے وہاں پہ جمع کروائے، اور ہماری جب جمع پونجی یہ لٹ چکے تو اس کے بعد یہ لائف ریزیڈنشیا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے۔ تو چیمبر آف کامرس کے صدر پر جو الزامات ہیں، اس بارے میں متعدد بار یہ لائف ریزیڈنشیا کے جو متاثرین ہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو انکوائری میں شامل کیا جائے۔ اگر یہ اس میں بے گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی انکوائری ہر صورت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جو چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں اسلام آباد کے سردار طاہر، ان کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں کہ انہوں نے غیر قانونی دیگر پروجیکٹ کی بھی جو ہے پروموشن کی، ان کی مارکیٹنگ کی، اور اس میں بھی بہت سارے متاثرین ہیں۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی منظر عام پہ آ جائیں گے، لیکن کچھ دوستوں نے، کچھ ذرائع سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ متعدد ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، یہ ایک نہیں ہے، ایک کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں پہلے سردار طاہر صاحب مارکیٹنگ کرتے ہیں اور بعد میں ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو لائف ریزیڈنشیا کا معاملہ ہے یہ بھی سردار طاہر کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، اور نیب میں درخواست میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے لائف ریزیڈنشیا کے متاثرین نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ سردار طاہر کی وجہ سے کی، سردار طاہر کے کہنے پہ کی، اور اب جب کہ علیحدگی کی بات ہوئی تو اس میں بھی ذرائع یہ کہتے ہیں، اس میں متعدد جو متاثرین ہیں نیب میں جو درخواست گزار ہیں لائف ریزیڈنشیا کے، وہ کہتے ہیں کہ سردار طاہر نے لائف ریزیڈنشیا سے علیحدگی پہ بھی کھربوں روپے لیے، اور اس کے بعد یہ علیحدہ ہوا، اور یہ بھی بڑا ایک سنگین الزام ہے
جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے، جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ طور پہ انکوائری ہو۔ اگر انکوائری میں یہ بات آتی ہے تو اس پہ ضرور جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جو متاثرین لائف ریزیڈنشیا ہے ان کا حل اب میں سمجھتا ہوں کہ قریب ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن کی جو لمٹ ہے وہ آلموسٹ پوری ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نیب کی طرف سے کوئی ایسا اطلاع عام کا اشتہار منظر عام پہ آ جائے جس میں یہ پتہ چل جائے کہ کس طرح سے لوگوں کو یہ پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف انکوائری کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کو بھی اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ بھی اپنی اپلیکیشن دیں اور اس پہ کارروائی کریں، لیکن آج تک نیب و دیگر ادارے سردار طاہر کے حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ جب فیصل ٹاؤن فیس 2 کی بات ہوئی تو اس وقت بھی اداروں کی طرف سے کچھ اطلاعات ہمیں ملی کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ چیئرمین آف کامرس کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے، اور ان کے جو ون ون مارکیٹنگ ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہیں، تو یقیناً اس پہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہوگا یا کچھ نہ کچھ ادارے اس پہ کارروائی کر رہے ہوں گے۔ کوئی ایسی اپلیکیشن میں نہیں سمجھتا کہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے جو کسی کے حوالے سے بھی دی جاتی ہے، اس پہ کارروائی ضرور ہوتی ہے، چلو اس پہ کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن اس پہ کارروائی ضرور ہوگی۔ اور جس طرح برڈن اس وقت نیب پہ ہے تو ظاہری بات ہے نیب حکام بھی ان ساری چیزوں کی جانچ پڑتال کے بعد ہی سسٹم کو آگے بڑھائیں گے کہ اس میں کوئی بے گناہ بندہ ہے یا کوئی ایسے لوگ جو ہے وہ شامل نہ ہو جائیں یا رگڑے میں نہ آ جائیں جن کا قصور نہیں ہے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ نیب اس سسٹم کو بڑے بہترین اور میرٹ کے انداز میں دیکھتے ہوئے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو انشاءاللہ لائف ریزیڈنشیا اور سردار طاہر کے حوالے سے جو مزید انفارمیشن ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔